کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے خبردار کیا ہے کہ کینیڈا کا اکنامک شٹ ڈاؤن ہفتوں تک برقرار رہنے کا امکان ہے کیونکہ کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈیلی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ کب چیزیں معمول پر آئیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ابھی ہفتوں باقی ہیں۔ ہماری معیشت کو چلانے کے لیے یہ بہت اہم ہوگا کہ جب تک کوئی ویکسین نہیں مل جاتی اس وقت تک ہمیں محتاط رہنا پڑے گا۔ I know that everyone is very interested to know when things are going to get back to normal, when they'll be able to go back to work, when we'll be able to leave this isolation at home, when kids will be able to go back to schools. The reality is it is going to be weeks still. We recognize that it is going to be important to get our economy going and that we will have to do it in phases. We will have to remain vigilant until such a point as a vaccine against COVID-19 is found. انہوں نے یہ بھی تجویز دی کہ امریکہ کے ساتھ سرحد آنے والے ہفتوں تک تمام غیر ضروری سفر کے لیے بند رہے گی۔ انہوں نے اسے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک انتہائی اہم قدم قرار دیا۔ ٹروڈو نے ان خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا جنہوں نے ریٹائرمنٹ ہومز میں اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ Right now we are still very much in this phase and will need to remain in this phase for a good while still. But as we start to open up, we will be strategic and vigilant about what we are able to do in a very gradual way. In regards to the American border, we recognize that travel restrictions are going to remain extremely important in terms of containing the spread of COVID-19 in Canada, and we're going to continue to work with the Americans and people around the world to ensure that we continue with these restrictions. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی حکومت بیرون ملک سے واپس آنے والے مسافروں کے لیے قرنطینہ کے اقدامات سخت کر رہی ہے، جبکہ ناردرنز کمیونٹی کو کورونا وائرس سے لڑنے میں مدد کے لیے وفاقی حکومت $130 ملین کی سرمایہ کاری کرے گی۔ I can announce that we are investing almost $130 million to support northern communities in dealing with COVID-19. If you live in the north, chances are you're worried about whether your local health center has the resources to fight COVID-19 and to cope with cases that might come up. So we're providing $72.6 million to the Yukon, the Northwest Territories, and Nunavut, specifically for healthcare and community preparedness. We're also investing more money to Nutrition North Canada. This will make it easier to afford the food and basics that keep you and your family healthy. And to ensure that things like groceries and medical equipment can continue to get to you, we're providing funding for Northern Air carriers to transport these supplies. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا سے متاثرہ مجموعی مریضوں کی تعداد 25,700 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 790 ہو گئی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق متاثر ہونے والے مجموعی مریضوں کی تعداد 25,700 ہو گئی ہے۔ صوبہ اونٹیریو میں مجموعی کیسز کی تعداد 7,480 ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 295 ہے۔ کوئیبیک میں کرونا کیسز کی تعداد 13,600 ہو گئی ہے، جس کے بعد صوبے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 365 تک جا پہنچی ہے۔ مونٹریال میں متاثرین کی تعداد 6,500 ہو گئی ہے۔ صوبے برٹش کولمبیا میں 70 افراد ہلاک جبکہ 1,490 متاثر ہیں۔ البرٹا میں 40 افراد ہلاک جبکہ 1,750 سے زائد متاثر ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اونٹیریو میں حکومت نے اسٹیٹ ایمرجنسی میں 1 ماہ کے مزید اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبے کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ کورونا کے خلاف لڑائی میں کامیابی کے بعد جلد پابندیوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹیریو میں حکومت نے اسٹیٹ ایمرجنسی میں 1 ماہ کے مزید اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبے کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ کورونا کے خلاف لڑائی میں کامیابی کے بعد جلد پابندیوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ صوبائی کابینہ نے اسٹیٹ ایمرجنسی میں 28 روز کے اضافے کی منظوری دے دی ہے، جس میں غیر ضروری کاروبار اور چائلڈ کیئر سینٹر بند کر دیے گئے ہیں۔ تاہم صوبے کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ اسکولوں کو 4 مئی کے بعد کھولا جائے گا یا نہیں۔ فورڈ کا کہنا تھا کہ ہم کورونا کے خلاف جنگ میں مثبت اشارے دیکھ رہے ہیں، تاہم لوگوں کو ابھی بھی
محتاط رہنا ہے۔ اونٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا تھا کہ متوقع اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے کورونا کا پھیلاؤ بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کینیڈین میڈیا کی جانب سے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور قائد حزب اختلاف اینڈریو شیر پر کڑی تنقید کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین میڈیا کی جانب سے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور قائد حزب اختلاف اینڈریو شیر پر کڑی تنقید کی گئی ہے، ایسے وقت میں جب ماہرین صحت لوگوں کو معاشرتی طور پر دور رہنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ قدامت پسند رہنما اینڈریو شیر اپنی بیوی جل اور 5 بچوں کو ایک چھوٹے سرکاری جیٹ پر اوٹاوا لے آئے، جبکہ 2 MPs بھی ان کے ساتھ تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت نے ہنگامی ووٹنگ کے لیے اراکین اسمبلی کو ہاؤس آف کامنز میں جانے کی اجازت دینے کے لیے مغربی کینیڈا سے اراکین پارلیمنٹ کو لانے کے لیے طیارے روانہ کیے تھے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی ہفتے کے آخر میں ہارگنٹن جھیل کا رخ کیا، جو اوٹاوا میں ان کے گھر سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ہے۔ ٹروڈو کی اہلیہ صوفی ٹروڈو نے وزیر اعظم اور ان کے 3 بچوں کی ایک تصویر آن لائن پوسٹ کی، جس میں وہ کورونا سے متعلق ہدایات کی خلاف ورزی کرتے پائے گئے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ایٹون ویل کیئر سینٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ ہمارے مرکز میں کرونا وائرس کے مزید کیسز سامنے آنے کا خدشہ ہے، تاہم ہم نے کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد تمام ضروری اقدامات کر لیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں ایک لانگ ٹرم ہیلتھ کیئر ہوم میں کرونا وائرس کے سبب 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایٹون ویل کیئر سینٹر کی جانب سے ان اموات کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اس مرکز میں 243 افراد رہائش پذیر ہیں، جن میں سے 49 افراد میں کرونا کی تصدیق ہو گئی ہے۔ حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ٹورنٹو پبلک ہیلتھ اور اونٹیریو کی وزارت صحت اور لانگ ٹرم کیئر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ کیئر سینٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ ہمارے مرکز میں کرونا وائرس کے مزید کیسز سامنے آنے کا خدشہ ہے، تاہم ہم نے کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد تمام ضروری اقدامات کر لیے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کیوبیک میں لبرل پارٹی کے رہنما کا کہنا ہے کہ حکومت کو صوبے کے تمام سرکاری اور نجی طویل مدتی مراکز کی صورتحال کے بارے میں زیادہ واضح ہونا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کوئیبیک میں لبرلز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت کو لانگ ٹرم ہیلتھ کیئر ہومز میں ہلاکتوں کا مکمل حساب دینا چاہیے۔ لبرلز نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتی اقدامات پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ ڈورول میں واقع لانگ ٹرم ہیلتھ کیئر سینٹر میں کرونا وائرس کے بعد پھیلنے والے خوف کے سبب عبوری لبرل رہنما نے حکومت کو خط لکھا ہے۔ کوئیبیک میں لبرل پارٹی کے رہنما کا کہنا ہے کہ حکومت کو صوبے کے تمام سرکاری اور نجی طویل المدتی مراکز کی صورتحال کے بارے میں زیادہ واضح ہونا چاہیے، جو کوئیبیک میں LHSLDs کے نام سے مشہور ہیں۔ MNAs کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ مراکز میں انتظامیہ کے مسائل کے ساتھ ساتھ حفاظتی سامان کی کمی کے سبب ملازمین پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ صوبے کے وزیر صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت 1000 کے قریب ہیلتھ کیئر ورکرز کو لانگ ٹرم ہیلتھ کیئر منتقل کرنے کا سوچ رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کوئیبیک میں شاوی نیگان میں واقع لانگ ٹرم کیئر ہوم میں مزید 5 افراد کرونا وائرس کے سبب ہلاک ہو گئے، جس کے بعد وہاں ہلاکتوں کی تعداد 27 ہو گئی ہے، جبکہ 96 افراد متاثر ہیں۔ ذاتی نگہداشت کے ملازمین کی نمائندگی کرنے والی مقامی یونین کے صدر کا کہنا ہے کہ 64 ملازمین آئسولیشن میں ہیں اور مدد کے منتظر ہیں۔ صوبے کے وزیر صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت 1000 کے قریب ہیلتھ کیئر ورکرز کو لانگ ٹرم ہیلتھ کیئر منتقل کرنے کا سوچ رہی ہے۔ صوبے کے پریمیئر کا کہنا تھا کہ ان کی مدد کے لیے حکومت تمام ممکنہ آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کیوبیک کے پریمیئر کا کہنا تھا کہ ناول کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے صحت کے رہنما اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے تعمیراتی کام انجام دیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
क्वेबेक हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के सबब कारोबारों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी का फैसला किया गया है। हुकूमत की जानिब से घरेलू तामीरात, कानकनी, ऑटो मैकेनिक्स, लैंड स्पीकिंग और गार्डनिंग सेंटर्स को दोबारा खोलने का फैसला किया गया है। सूबे के प्रीमियर का कहना था कि नोवल कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए सेहत के रहनुमा उसूल की पाबंदी करते हुए तामीराती काम अंजाम दिया जाएगा, जिसमें यकीनी बनाया जाएगा कि कारकुन एक दूसरे के दरमियान 2 मीटर की दूरी बरकरार रखें। सूबे में दीगर शोबों को भी खोलने की इजाजत दी जाएगी, बशर्तिया वो कोरोना वायरस से बचाव के उसूलों की पासदारी करें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो 1 मई से पूरे अमेरिका में लॉकडाउन ख़त्म कर देंगे और वो ऐसा करने का पूरा इख्तियार रखते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो 1 मई से पूरे अमेरिका में लॉकडाउन ख़त्म कर देंगे और वो ऐसा करने का पूरा इख्तियार रखते हैं। व्हाइट हाउस में होने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2.5 घंटे जारी रही, ताहम इस बारे में अमरीकी रियासतों के गवर्नरों और कानूनी माहिरीन से मुशावरत नहीं की गई, क्योंकि अमरीकी आइन के मुताबिक अमरीका की हर रियासत अपने शहरियों के मुफाद और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक फ़ैसले करने में मुकम्मल आज़ाद है और 1 मई से अमरीका में लॉकडाउन ख़त्म करने के फ़ैसले पर अमल दरामद का इन्हिसार भी रियासतों के गवर्नरों की सवाबदीद पर होगा। इस मौके पर उन्होंने मीडिया पर कड़ी तनकीद करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई, जिसमें कोरोना वायरस वबा के हवाले से ट्रंप इंतजामिया की कारकर्दगी के बारे में मीडिया पर चलने वाली खबरों को झूठ और बेबुनियाद साबित किया गया था। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने माहिर डॉक्टर फाउची को बरतरफ करने की खबरों को भी बेबुनियाद करार दे दिया। ताहम ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा था कि वो ऐसा करना चाहते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि कुछ मुल्कों में 3 से 4 दिन में केसेस दुगने हो रहे हैं। कोरोना के फैलाव को मुकम्मल रोकने के लिए मौसर वैक्सीन की ज़रूरत है। लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता उठाया जाए, जल्दी ना की जाए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि WHO को अमेरिका सबसे ज़्यादा इमदाद देता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, वो मददगार रहें। तफसीलात के मुताबिक अपने एक बयान में डॉक्टर टेड्रोस का कहना था कि उम्मीद है अमेरिका से इमदाद जारी रहेगी। कोविड-19 स्वाइन फ्लू से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। कोरोना वायरस का फैलाव इंतहाई तेज़ और ख़तरनाक है। उन्होंने बताया कि कुछ मुल्कों में 3 से 4 दिन में केसेस दुगने हो रहे हैं। कोरोना के फैलाव को मुकम्मल रोकने के लिए मौसर वैक्सीन की ज़रूरत है। लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता उठाया जाए, जल्दी ना की जाए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक में सरफ़हरिस्त मुल्क अमेरिका के सदर ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग रोकने का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि WHO ने कोरोना पर बहुत देर से एक्शन लिया। उन्होंने कहा था कि आलमी इदारा सेहत को अमेरिका से बहुत ज़्यादा फंड्स मिलते थे। इसके बावजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका की जानिब से सफरी पाबंदी की मुखालफत की थी, जबकि चीन यूरोप पर सफरी पाबंदी का फैसला दुरुस्त वक्त पर किया गया था। ताहम बाद अज़ां फ़रक़ीन के दरमियान कशीदगी कम हुई। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मोहल्ले कोरोना वायरस से दुनिया भर में हलाकतों का सिलसिला जारी है। अब तक 19.5 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 19,50,000 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 1,20,815 हो गईं। अमेरिका में 5,87,173 अफराद अब तक कोरोना वायरस की लपेट में आए हैं, जबकि हलाकतें 23,644 हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से स्पेन में अमवात की मजमूई तादाद 18,100 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस 1,70,099 हो चुके हैं। इटली में कोरोना से मजमूई अमवात 20,465 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 1,59,516 रिपोर्ट हुए हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस के बाद मजमूई हलाकतें 14,968 हो गईं, जबकि कोरोना केसेस 1,36,769 हो चुके हैं। चीन में कोरोना से कुल हलाकतें 3,341 हैं, जबकि कुल कोरोना केसेस 82,249 हो गए हैं। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 11,329 हो गई है, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 88,621 हो गई है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 4,585 हो गई है, जबकि कोरोना के कुल केसेस की तादाद 73,303 हो गई। कोरोना वायरस से रूस में
کل اموات 170 ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 18,102 ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 65 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 4,934 ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔